اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بزرگان محترم اور نوجوان دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج الحمدللہ تراویح کی نماز میں ہم نے 8ویں پارے کا نصف اور 9ویں پارے کا پون، اس طرح کل 1.25 پارہ پڑھا ہے، اور یہ جو پورا 1.25 پارہ آج ہم نے تراویح میں پڑھا ہے، یہ سورۃ الاعراف مکمل طور سے گویا کہ ہم نے تلاوت کی سماعت کی ہے۔ سورۃ الاعراف یہ قرآن مجید کی بہت ہی غیر معمولی اہمیت کی حامل صورت ہے، اور یہ ایک مکی صورت ہے۔ اس صورت میں اللہ رب العالمین نے بہت اہم نصیحتیں اہل ایمان کو اور امت مسلمہ کو فرمائی ہے، اور دنیا کے سارے انسانوں کو بھی اس میں خطاب کیا گیا ہے۔ اگر ہم سورہ اعراف کے مضامین پر غور کریں تو سورہ اعراف میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے اس بات، توحید کے دلائل، اور دنیا میں قوموں کے عروج و زوال کے ضوابط اور اس کے قوانین بیان کیے گئے ہیں، اور اسی کے ساتھ ساتھ انسان کو معرفت حق کے لیے متوجہ کیا گیا ہے، اور پیغمبروں کی آمد کے مقاصد بیان کیے گئے، اور حق و باطل کی وہ کشمکش جو برپا ہوتی ہے، تو اس کشمکش کے پورے اس کی تفصیلات قرآن نے یہاں بیان کی ہیں، اور کس طرح حق غالب آتا ہے، اور حق کے غلبے کے لیے اللہ کی اسکیم ہوتی ہے، وہ سورہ اعراف میں ہمارے سامنے آتی ہے۔ سورۃ الاعراف کا جو نام ہے اعراف، یہ اصل میں اصحاب الاعراف کے نام سے قرآن مجید نے اسی سورہ اعراف میں ان لوگوں کا ذکر فرمایا ہے کہ جو لوگ جنت اور جہنم دونوں کے درمیان بلندی پر فائز ہوں گے، اور وہ وہاں سے اہل جنت اور اہل جہنم کا مشاہدہ کریں گے۔ یہ وہ لوگ ہوں گے جن کے منفی اعمال اور جن کے مثبت اعمال دونوں برابر کے ہوں گے، اور اسی لیے یہ جو ہے تو جنت و جہنم کے وسط میں ایک سمجھیے کہ اس کی سرحد پر واقع ہوں گے، اور وہاں سے یہ اہل دوزخ کا مشاہدہ کریں گے، اور اہل دوزخ جو ہوں گے تو ان کے دوزخ میں جانے کے اسباب بیان کریں گے، اور اہل جنت جو ہوں گے ان کو مبارکباد اور ان کو جو ہے ان کا استقبال کریں گے۔ گویا کہ اصحاب الاعراف یہ وہ لوگ ہیں جو جنت اور جہنم کے حد فاصل پر نمایاں طور پہ موجود ہوں گے۔ اب سورۃ الاعراف کو اگر ہم دیکھیں تو سورۃ الاعراف کے ابتدائی مضامین میں اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے قرآن مجید کے مقصد نزول کو واضح فرمایا کہ یہ کتاب جو اللہ کا پیغام مبارک پیغام ہے، یہ انسانوں کے درمیان اس لیے بھیجا گیا ہے تاکہ انسان اللہ کے خلاف کوئی حجت پیش نہ کر سکے کہ اس نے ہم کو غفلت اور جہالت سے نکالنے کے لیے کوئی سامان نہیں بھیجا۔ یہ اللہ کی کتاب شک اور ہر طرح کے تردد سے پاک ہے، اور اللہ کی یہ جو کتاب ہے کتاب عمل ہے، اور انسانیت کی فلاح اس میں مضمر ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ دنیا میں جتنے انسان ہیں وہ سارے انسان اپنے اعمال کے اعتبار سے خدا کی عدالت میں جواب دہ ہوں گے۔ اعمال کا ترازو قیامت کے دن قائم کیا جائے گا، اور جن کے اعمال وزنی ہوں گے وہ کامیاب اور بامراد ہوں گے، اور جن کے اعمال ہلکے ہوں گے وہ ناکام و نامراد ہوں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے دنیا کے انسانوں کو یہ بات بتائی کہ تم اس بات پر غور کرو کہ ہم نے تمہیں زمین میں تمکن بخشا، وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَائِشَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ، کہ ہم نے تمہیں زمین میں اختیارات کے ساتھ پیدا کیا۔ یہ گویا انسانوں کو اللہ نے یہ خطاب کرتے ہوئے کہا کہ یہ جو زمین ہے، اس کی نباتات، جمادات، اس زمین کے حیوانات، اس زمین کے وسائل، ریسورسز، یہ سب تمہاری خدمت میں لگائے گئے، اور تم کو ان کے استعمال کی قدرت بخشی گئی۔
وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعِيشَ، اور اللہ نے تمہاری معیشتیں یہاں رکھ دی، یعنی انسانوں کے لیے معیشت، زندگی گزارنے کے وسائل اللہ نے یہاں پر مہیا فرمائے۔ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ، تم اللہ کے بہت ہی کم شکر گزار ہو۔ یعنی یہ ساری نعمتوں کا تقاضا تو یہ تھا کہ تم خالق نعمت کا، جو اس نعمتوں کا پیدا کرنے والا ہے، اس کے سامنے سجدہ شکر بجا لاتے۔ پھر اس کے بعد میں اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے سامنے وہ تفصیل پیش کی کہ جس کے ذریعے انسان بیدار ہو سکتا ہے۔ ان کو بتایا کہ دیکھو، انسان جب روز اول جب انسان کی تخلیق ہوئی، اس دن جو انسان کی تخلیق کا دن تھا، جب انسان پیدا ہو، اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنایا، اس کو نیک سک سے درست کیا، آدم کو علیہ الصلاۃ والسلام، اور پھر اس کے بعد میں فرشتوں کو فرشتے ان کے سامنے سجدہ ریز ہوئے، ابلیس نے انکار کیا۔ تو ابلیس کی جو انکار کی روش تھی، وہ انکار کی روش دو بنیادوں پر تھی۔ ایک تو یہ کہ وہ اس نے جو ہے اللہ کی نافرمانی کی، فسقہ، اللہ کا وہ نافرمان بنا، اور اس کی نافرمانی کی جو وجہ تھی وہ استکبار تھی، یعنی وہ اپنے آپ کو بڑا جانتا تھا، بڑا سمجھتا تھا۔ تو گویا استکبار، اور دوسری جو چیز ہے کہ آدمی جو ہے اللہ کے کا نافرمان بن جائے، یہ دونوں چیزیں بڑی خوفناک ہیں۔ پھر اس کے بعد میں ابلیس نے اللہ تعالیٰ سے اس بات کا عہد لیا کہ اے اللہ تو مجھے موقع دے، یہ انسان جس کو تو یہ سمجھتا ہے کہ یہ زمین میں تیری خلافت کو پا کر، زمین کی نعمتوں کو پا کر تیرا شکر گزار بنے گا، ایسا نہیں ہے۔ میں اس انسان کو بہکاؤں گا، آگے سے، پیچھے سے، اوپر سے، نیچے سے، دائیں سے، بائیں سے، میں انسانوں کو بہکاؤں گا، اور یہ جو ہے سب کے سب بہکیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ابلیس کو اس بات کی مہلت دی کہ ٹھیک ہے، جو تیرے ہوں گے وہ تیرے ساتھ جہنم میں جائیں گے، اور جو میرے شکر گزار ہوں گے تو انہیں بہکا نہیں پائے گا۔ اور پھر وہاں پر قرآن نے انسانی زندگی کے ابتدائی دور کے اس واقعے کو پیش کیا کہ آدم اور حوا جو کہ جنت کے لباس میں جنتوں میں موجود تھے، اس وقت ابلیس نے آدم اور حوا کو ورغلانے کی کوشش کی، ان کو وسوسے ڈالے، اور آدم و حوا کو اس بات کی طرف متوجہ کیا کہ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ ہمیشگی کی زندگی تمہیں ملے، تم فرشتے بن کر دنیا میں رہو، تم فرشتے بن جاؤ، تو پھر تمہارے لیے وہ جو درخت ہے جس سے تمہیں روکا گیا ہے، اس درخت کے پھل کھانا ضروری ہے۔ گویا انسان کو شیطان نے وسوسے کا شکار بنایا، اور جب حضرت آدم و حوا وہ اس درخت کے پاس گئے، اس کا پھل کھا لیا، تو نتیجہ یہ ہوا کہ خدا کی نافرمانی کے عوض میں جنت کے لباس ان سے اتار دیے گئے، اور جنت سے لباس اتارنے کے نتیجے میں انہوں نے جنت کے جو پتے تھے ان پتوں سے اپنے جسم کو ڈھانکنا شروع کر دیا، اور انہیں محسوس ہوا کہ انہوں نے خدا کی نافرمانی کا ارتکاب کر کے گویا کہ اپنے آپ کو بڑی مصیبتوں میں ڈال دیا، اپنے آپ کو ناکامی و نامرادی میں ڈال دیا۔ اور اسی وقت وہ زار و قطار رونے لگے، انہیں اپنی غلطی کا اعتراف ہوا، اور انہوں نے اللہ تعالیٰ نے جب ان کے اس جذبہ ندامت کو، شرمندگی کو اللہ تعالیٰ نے دیکھا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو وہ کلمات سکھائے جن کلمات کی وجہ سے اللہ نے ان کی مغفرت فرما دی۔ وہ کلمات کیا ہیں؟ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ ان دونوں نے کہا کہ اے ہمارے رب، بے شک ہم نے اپنے آپ پر ظلم کیا ہے، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا، اور اگر تو نے ہماری مغفرت نہ کی، اگر تو نے ہماری اس نافرمانی پہ مغفرت نہ فرمائی، لنکونن من الخاسرین، تو ہم یقیناً بہت خسارہ اٹھانے والے ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کو اپنے بندے کی اس انابت اور اس توبہ کی جو کیفیت پسند آئی، اور اللہ نے حضرت حوا اور حضرت آدم علیہ السلام کی اس غلطی سے ان کا درگزر فرمایا، ان کی معافی فرمائی، اور انہیں جو ہے جنت سے زمین پر بسایا۔ آپ دیکھیے کہ یہاں پر جو نقطہ ہمارے سامنے آتا ہے وہ یہ ہے کہ بعض لوگ اس گمراہی کا شکار ہیں، یا اس غلط فہمی کا شکار ہیں، اس غلط پروپیگنڈے کا شکار ہیں کہ حوا علیہ السلام نے آدم علیہ السلام کو غلطی پر اکسایا، جبکہ قرآن یہ کہتا ہے کہ نہیں، آدم اور حوا دونوں ہی شیطان کے وسوسے کا شکار بنے۔ تو اس طرح سے گویا کہ یہ غلط فہمی قرآن نے یہاں دور کی۔ اور دوسرے قرآن مجید نے یہاں پر اس نقطے کی طرف اشارہ کیا کہ شیطان یہ چاہتا ہے کہ انسان کو فواحش کا مرتکب بنا دیا جائے،
انسان کے پاس میں جو فطری جذبہ شرم و حیا ہے اس جذبہ شرم و حیا کو مار دیا جائے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ آدم اور حوا نے اپنے جسم کو فوراً ان پتوں سے ڈھانک لیا جو پتے جنت کے اندر موجود تھے، انجیر کے پتے وغیرہ، جس کا ذکر بعض جگہوں پہ ملتا ہے۔ تو شیطان کا حربہ یہ ہوتا ہے کہ انسانیت کی ہلاکت کے لیے فحش کے دروازے کھول دے، اور اس کے بعد میں پھر انسانی تمدن اپنی تباہی کی انتہا پہ پہنچ جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد میں قرآن مجید نے اس واقعے کو سامنے رکھتے ہوئے قرآن نے اولاد آدم کو غیر معمولی نصیحتیں فرمائی۔ قرآن نے اولاد آدم کو سب سے پہلی جو نصیحت فرمائی وہ کیا ہے؟ یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسی یواری سواتیکم ریشا ولباس التقوی ذالک خیر، کہ اے آدم کے بچوں، ہم نے تمہارے لیے آسمان سے لباس اتارا، وہ لباس جو تمہیں زینت عطا کرتا ہے اور تمہاری شرمگاہوں کو چھپا دیتا ہے۔ اور اے آدم کے بچوں، ایک لباس اور ہے، اور وہ لباس ہے تقوی کا لباس۔ تم تقوی کا لباس اپناؤ، یہ بہترین لباس ہے۔ آپ دیکھیے کہ اولاد آدم کو سب سے پہلے وحی الہی کے ذریعے یہ پیغام دیا گیا کہ انسان ہمیشہ اپنے سطر کو چھپائے، وہ اپنے اندر فحاشی اور عریانیت کو جگہ نہ دیں۔ یہ بہت بڑی بات ہے جو قرآن کی مقدس تعلیمات سے ہمارے سامنے آتی ہیں کہ انسانی تمدن کا ہم اپنے بچے اور جو تاریخ جو بنائی گئی ہے انسان کی، جو دل سے یعنی ایک جس کو ہم کہہ سکتے ہیں گمانوں کی بنیاد پر انسانی تمدن کی ابتدائی تاریخ کو مرتب کیا گیا کہ انسان جنگلوں میں رہتا تھا، ننگا گھومتا تھا، ایسا ویسا، تو قرآن نے اس کی نفی کی۔ قرآن نے کہا کہ انسان جب زمین پہ اتارا گیا تو انسان خلیفۃ اللہ کی حیثیت سے وہ ساتر لباس کے ساتھ زمین پر آیا۔ اللہ نے اس کو لباس کا فن عطا فرمایا تاکہ انسان اپنے لباس کے ذریعے زمین پر رہے، کیونکہ اللہ یہ چاہتا ہے کہ اس کا خلیفہ جو ہے وہ لباس سے اپنی شخصیت کو مزین کرے۔ لیکن ایک لباس اور ہے جو انسان کی روح کا لباس ہے۔ دیکھیے انسانی وجود کے دو حصے ہیں، ایک وجود کا اس کا حصہ یہ مادی حصہ ہے، یہ ہماری آنکھیں، دل، دماغ، یہ ہمارے جسم کے پورے اعضاء و اعصاب جو دکھائی دیتے ہیں، یہ ہمارے جسم کا ایک ظاہری حصہ ہے، اور اس کو لباس کے ذریعے ہم زینت دیتے ہیں۔ لیکن قرآن یہ کہتا ہے کہ ایک اور بھی انسانی وجود ہے، وہ روحانی وجود ہے، کہ انسان کا دل وہ پاک ہو، دل وہ برے خیالات سے جو ہے پاک ہو، مبرہ ہو۔ تو دل کو، روح کو جو لباس بخشا گیا ہے وہ اللہ کے تقوی کا ہے، یعنی تم اپنے دلوں میں اللہ کا ڈر پیدا کرو، اللہ کی عظمت اور اس کی کبریائی کو محسوس کرو، اللہ کے توحید کے نور کو اپنے دل میں جگاؤ، اس کو روشن کرو، تو پھر تمہاری جو روح ہے وہ بھی ساتر ہوگی، اور تمہارے خیالات کی پاکیزگی وہ تمہارے تمدن کی پاکیزگی قرار پائے گی۔ پھر اس کے بعد میں قرآن نے کہا کہ اے آدم کے بچوں، شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے، وہ تمہیں وہاں سے دیکھتا ہے جہاں کا تمہیں گمان بھی نہ ہو، یعنی مستقل شیطان تمہارے ٹارگٹ پر ہے، اور شیطان یہ چاہتا ہے کہ فواحش کے ذریعے وہ تم سے لباس ساتر کو چھین لے، تو لہذا تم شیطان کے ہرگز جو ہے اس کے بہکاوے میں نہ آئیں۔ اور اس کے بعد میں قرآن نے یہ بات کہی کہ جو زینت اللہ نے تم کو بخشی ہے، اس زینت سے اپنے آپ کو آراستہ رکھو۔ قرآن نے بڑی پیاری بات کہی، یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد وکلوا واشربوا ولا تسرفوا انہ لا یحب المسرفین۔ اے آدم کے بچوں، ہر نماز کے وقت جب تم خدا سے نماز کے ذریعے تعلق قائم کرو، مسجد میں جاؤ، تو اپنے آپ کو مزین کرو، اپنے آپ کو زینت سے آراستہ کرو، اور پھر کلوا واشربوا، تم کھاؤ اور پیو، ولا تسرفوا، لیکن حد سے تجاوز نہ کرو، انہ لا یحب المسرفین، کہ اللہ مسرفین کو، حد سے تجاوز کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا۔ اب یہاں دیکھیے کہ قرآن نے زینت لباس کی طرف بھی متوجہ کیا ہے۔ یہ خاص بات ہے کہ جو الہی تعلیمات ہے، جو اسلامی تمدن ہے، وہ اپنے ماننے والوں کو ظاہری اعتبار سے بھی جو ہے بالباس دیکھنا چاہتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا میں بہت سارے گمراہ کن خیالات آئے اور انہوں نے انسان سے لباس چھین لیے۔ ننگا رہنا بھی ان کے نزدیک جو ہے وہ روحانیت کا درجہ رہا۔ بہت سارے جو ہے ایسے لوگ تھے، خانہ کعبہ کا ننگا طواف کیا کرتے تھے۔ آج بھی ہم ایسے بہت سارے مذاہب کے ماننے والوں کو دیکھتے ہیں۔ قرآن نے کہا کہ نہیں، یہ تمہارا لباس ہر حال میں جو ہے پوری اچھی طرح سے اس کو پہن کر تم اللہ کی عبادت کو انجام دو۔
پھر اس کے بعد میں قرآن نے کہا قل من حرم زینت اللہ التی اخرج لعبادہ، کون ہے وہ کہ جو اللہ کی زینت کو، جس کو اللہ نے اپنے سارے بندوں کے لیے نکالا ہے، اس زینت کو حرام کر دے۔ کسی کو انسان کی جو ہے وہ جو خوبصورتی ہے اس کو چھیننے کا حق نہیں ہے۔ اللہ جمیل یحب الجمال، اللہ تو خوبصورت ہے، خوبصورتی کو پسند فرماتا ہے۔ لہذا ایک انسان کو ساتر لباس کی طرف متوجہ رہنا چاہیے، اپنے دامن کو بھی پاک رکھنا چاہیے اور اپنے دل کو بھی پاک رکھنا چاہیے۔ پھر اس کے بعد میں سورہ اعراف میں تفصیل کے ساتھ میں دنیا کی مختلف قوموں کا ذکر ہم کو ملتا ہے۔ اس کے ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اسی سورہ اعراف میں جو ہے حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کا ذکر کیا کہ لوط علیہ السلام کی جو قوم تھی وہ قوم جو ہے ایک طرح سے اغلام بازی کا شکار تھی، مرد سے اپنی جنسی خواہشات کی تسکین کیا کرتے تھے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے اس قوم کو اس سے روکنے کی کوشش کی، لیکن اس قوم کی بڑی تعداد منکرین کی تھی اور وہ اسی غلط روش پر قائم رہے، اور نتیجہ یہ ہوا کہ وہ پوری قوم عذاب الہی کا شکار بن گئی۔ اسی طرح قرآن مجید نے یہاں حضرت ہود علیہ السلام کا ذکر کیا اور یہ بھی بتایا کہ وہ قوم کیسے جو ہے مختلف قسم کے اصنام پرستی اور شرک کے شکار تھی۔ حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر فرمایا کہ نوح علیہ السلام کی جو قوم تھی وہ قوم بڑی تاجر قوم تھی، طاقتور قوم تھی، لیکن اس نے اپنے پیغمبر کی تعلیمات پر توجہ نہیں دی، بلکہ پیغمبر کا وہ استہزاء کرتی رہی، مذاق اڑاتی رہی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ وہ پوری قوم ایک بڑے جو ہے سیلاب کا شکار ہوئی اور وہ دنیا سے نیست و نابود ہو کر رہ گئی۔ پھر اس کے بعد میں قرآن مجید نے سورہ اعراف میں تفصیل کے ساتھ میں حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کا ذکر کیا، جس کو ہم اصحاب مدین کے نام سے جانتے ہیں، مدایون کے نام سے جانتے ہیں، اور یہ بتایا کہ حضرت شعیب علیہ السلام نے قوم کے اندر پائی جانے والی جو بڑی بڑی خرابیاں تھیں، ان کی خرابی نمبر 1 یہ تھی کہ وہ قوم شرک کا شکار تھی، اور نمبر 2 یہ کہ معیشت کے اندر وہ قوم جو ہے خرد برد کا شکار تھی۔ ان کی معیشت میں وہ لوگوں کا مال جو ہے ہڑپ کرتی، غصب کرتی، ناپ تول میں کمی کرتی، اور تیسری یہ کہ وہ زمین میں فساد برپا کرتی، زمین کے اندر وہ اصلاح حال کی کوشش نہیں کرتی۔ گویا کہ انتہائی مادہ پرست قوم اور ہمیشہ جو ہے اپنے مفادات کی غلام بننے والی قوم، یہ اس کے اندر جو معاشی ناانصافیاں تھیں اس کی طرف حضرت شعیب نے ان کو متوجہ کیا کہ تم اس کی اصلاح کرو۔ اور دیکھتے ہم کہ حضرت شعیب علیہ السلام کا قوم نے انکار کیا، ان کی باتوں کو ماننے سے انکار ہی نہیں کیا، بلکہ ان کو اپنے ظلم و ستم کا شکار بھی بنایا۔ اور پھر بعد میں اللہ تعالیٰ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اسی قوم نے جو ہے شعیب علیہ السلام کو اپنے ملک بدر ہونے کا، یعنی گویا ان کی سٹیزنشپ چھیننے کی بھی بات کہی۔ اب یہاں سے جو 9واں پارہ شروع ہوتا ہے، یہ 9ویں پارے کی جو ابتدائی آیات ہے کہ قال الملأ الذین کفروا من قومی یا شعیب، کہ قوم شعیب کے جو سردار تھے انہوں نے اپنے پیغمبر سے کہا کہ اے شعیب، کہ اگر تم نے ہمارے دین کو، ہمارے طریقے کو جس پر ہم چل رہے ہیں اس کو نہ مانا تو ہم تمہیں جو ہے اپنے قوم سے بے دخل کر دیں گے۔ لَنُخْرِجَنَّكَ مِنْ قَوْمِنَا، کہ ہم تمہیں اپنی قوم سے نکال باہر کریں گے، یعنی گویا تمہاری سٹیزنشپ چھین لیں گے۔ اور پھر اَوْ لَتَعُودُنَ فِي مِلَّتِنَا، یا تمہیں ہمیں یہاں رہنا ہے ہمارے زمینوں پر تو تمہیں ہمارے اس ملت کو، اس طریقے کو ماننا ہوگا جس کو ہم مانتے ہیں۔ تو آپ دیکھیں کہ یہاں پر یہ بات سامنے آتی ہے کہ یہ جو NRC ہے کہ جس کے ذریعے سے اس بات کی کوشش کی جا رہی ہے کہ خاص طور پہ ایک قوم کو ٹارگٹ کیا جائے اور اس قوم کی سٹیزنشپ کو جو ہے چھیننے کی کوشش کی جائے، تو یہ دراصل قرآن نے یہاں 9ویں پارے کے آغاز میں اسی آیت کے ذیل میں یہ بتایا کہ دیکھو، اس سے پہلے یہ تمام پیغمبروں کے ساتھ یہ معاملہ پیش آیا ہے کہ جو لوگ بھی ایمان پر باقی رہنا چاہتے ہیں ان کے لیے بڑے چیلنجز ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر تم نے ثابت قدمی دکھائی تو یہی ثابت قدمی دراصل تمہارے لیے خدا کی رحمتوں کا سبب بنے گی، خدا کی نصرتیں اور اس کی حمایتیں تمہیں حاصل ہوگی، اور نتیجے میں جو لوگ ظلم کی روش پر گامزن ہیں اللہ ان لوگوں کو ناکام بنا دے گا۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت شعیب علیہ السلام کے بعد میں تفصیل کے ساتھ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا ذکر ہوا ہے، بہت تفصیل کے ساتھ۔ قرآن مجید نے وہ پورے نشب و فراز جو
فرعون اور موسیٰ علیہ السلام کی جو کشمکش میں جو چیز دکھائی دیتی ہے کہ کس طرح موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے دربار میں اپنے جو ہے اس کو معجزات کو پیش کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے دونوں معجزات، ایک تو عصا کو پیش کیا اور دوسرے اپنے ہاتھ کو پیش کیا، جس ہاتھ کے ذریعے سے ایک چمک، ایک روشنی ان کے سامنے آئی، اور انہوں نے ان کو جادوگر قرار دیا۔ جب انہوں نے جادوگر قرار دیا تو اپنے سارے جادوگروں کو جمع کیا، تمام ساحرین کو جمع کیا، تاکہ وہ ساحرین موسیٰ علیہ السلام کے جادو کا جواب دے سکے۔ اور ساحرین نے جب یہ پوچھا کہ اے فرعون، اگر ہم اپنے جو ہے جادو کے فن میں موسیٰ پر غالب ہو گئے تو تم ہمیں کیا دو گے؟ تو اس نے کہا کہ میں تمہیں انعام و اکرام تو دوں گا ہی، لیکن ساتھ ہی ساتھ میں تمہیں اپنے مقرب ترین لوگوں میں شامل کر لوں گا۔ اور پھر اس کے بعد میں انہوں نے اپنے فن کا مظاہرہ کیا، انہوں نے اپنے پانسے پھینکے، اپنے جادو کے وہ دکھائے، اور نتیجے میں جب انہوں نے اپنا بازو کھیل لیا تو حضرت موسیٰ نے اپنا عصا پھینکا، اور عصا پھینکتے ہی وہ عصا ایک بڑا سانپ اژدھا بن گیا، اور اس نے تمام جتنے بھی ان کے جادو کے نوٹنکیاں تھیں، جو سحر آفرینی تھی، وہ سب کو جو ہے نگل کر ختم کر دیا۔ اور تمام جادوگروں نے اس بات کو محسوس کیا کہ یہ جادو نہیں ہے، یہ جادو نہیں ہے، کیونکہ وہ ماہر تھے جادوگر۔ قرآن نے کہا کہ وہ بڑے ماہر جادوگر تھے، قرآن نے ان کے جو ہے ان کی مہارت کو بھی اس کو مانا ہے کہ وہ ماہر لوگ تھے۔ لیکن اس کے بعد میں جادوگروں نے یہ جو ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان کا اعلان کر دیا، اور نتیجے میں فرعون نے ان جادوگروں کو موت کی سزائیں سنائی۔ آگے ان کے ہاتھ مخالف سمتوں سے کاٹے گئے اور ان کو جو ہے سولی پر لٹکایا گیا، لیکن ان جادوگروں نے پوری پامردی اور استقامت کے ساتھ ایمان باللہ کی جو ہے مثال پیش کی۔ پھر اس کے بعد میں یہ بتایا اللہ تعالیٰ نے کہ اللہ تعالیٰ نے فرعون پر وقفے سے کئی عذاب بھیجے۔ کبھی ان کو خشک سالی میں ان کو جو ہے اللہ تعالیٰ نے ملوث کیا، کبھی ان پہ الگ الگ قسم کی بیماریاں لائی گئی، کبھی ان پر جو ہے خون کا عذاب مسلط کیا گیا، کبھی مینڈکوں کا عذاب مسلط کیا گیا، کبھی ان پہ جوئیں بھیجی گئی، الگ الگ قسم کے عذاب ان پر بھیجے گئے قوم فرعون پر۔ اور جب ان پر خوفناک عذاب آتے، وہ موسیٰ علیہ السلام سے جا کر درخواست کرتے کہ اللہ سے دعا کرو یہ عذاب ہم سے ٹل جائے، یہ مصیبت ہم سے ٹل جائے، اگر ہم سے یہ ٹل گئی تو ہم تمہارے دین کو مان لیں گے۔ اور موسیٰ علیہ السلام اللہ سے رجوع کرتے اور اس عذاب کو ہٹانے کے لیے اللہ سے درخواست کرتے۔ جب وہ عذاب ہٹ جاتا تو پھر یہ اپنی باغیانہ روش پر 2 مرتبہ قائم ہو جاتے، یہاں تک کہ موقع یہاں تک پہنچا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو وہاں سے نکالنے کا جو اللہ کے حکم سے جو فیصلہ کیا، اور فرعون کے پاس یہ بات رکھی کہ تم ہمیں بنی اسرائیل کے ساتھ آزاد کر دو، بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ فارسل معانا بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ میں جانے کی اجازت دے دو۔ اور جب بنی اسرائیل کا قافلہ وہ مصر کے ایوانوں سے نکلنے لگا، سلطنت سے نکلنے لگا، اور بحر احمر کے قریب پہنچ گیا، اور فرعون پھر اپنے لاؤ لشکر کے ساتھ بنی اسرائیل کو نیست و نابود کرنے کے لیے آگے بڑھا۔ اور یہ سب ہم کو پورے واقعات معلوم ہیں کہ کس طرح سے بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر یہ تہمت لگانی شروع کی کہ اے موسیٰ، ہم پہلے بھی مصیبت میں تھے اور اب بھی مصیبت میں ہیں تمہارے آنے کے بعد بھی، اب دیکھو کہ آگے سمندر ہے اور پیچھے فرعون کی دہشتناک فوج ہے، کیسی بڑی مصیبت میں تم نے ہم کو لا کر پھنسا دیا۔ فرعون کا لشکر سامنے آتا ہوا دکھائی دے رہا ہے، اور ایسے وقت میں اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ موسیٰ، تم اپنی لاٹھی کو سمندر پہ مارو، اور پھر دیکھو کہ یہ سمندر 2 حصوں میں بٹ جاتا ہے اور تمہیں راستہ دے دیتا ہے۔ لہذا قرآن نے کہا کہ سمندر 2 حصوں میں جب بٹا تو ایسے پانی کے دونوں طرف پہاڑ کھڑے ہو گئے، اور حضرت موسیٰ اپنی قوم کو لے کر، بنی اسرائیل کو لے کر اس سے نکلنے لگے، اور وہ اس کنارے پر پہنچے، اور پیچھے سے فرعون جو ہے اس سمندر کے اندر اس نے بھی اپنے قدم رکھ دیا، اور اس نے یہ سوچا میں تو خدا ہوں، یہ پانی اور یہ سمندر اگر موسیٰ اور اس کی قوم کو جگہ دے سکتا ہے، راستہ دے سکتا ہے، تو مجھے کیوں نہیں دے سکتا؟ اور اسی استکبار کے نشے میں وہ سمندر کے بیچوں بیچ پہنچا، اور اللہ نے سمندر کے دونوں حصوں کو جڑنے کا حکم دے دیا، اور نتیجے میں پورا فرعون اپنے لاؤ لشکر کے ساتھ غرق آب ہوا۔ تو قرآن نے اس کی طرف متوجہ کیا کہ دیکھو یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے کہ جب دنیا کی مظلوم قومیں، بے بس قومیں، جب وہ دنیا کی جابر اور ظالم قوموں کے مقابلے کی پوزیشن میں نہیں ہوتی ہے اور وہ اللہ کے حکم کی پابند ہوتی ہے،
تو ایک موقع اور مقام ایسا آتا ہے کہ جہاں اللہ اپنے قدرت کاملہ کے ذریعے ان قوموں کو ہلاک کر دیتا ہے. یا تو اللہ اہل حق کے ذریعے اتنی طاقت ان کو باہم پہنچاتا ہے کہ وہ مقابلہ کر سکے. اگر وہ نہ کر سکتے ہوں تو پھر اللہ جو ہے ایک مقام پر پہنچنے کے بعد اللہ مظلوم قوموں کی مدد کے لیے خود اپنے لاؤ لشکر کو حکم دیتا ہے، اور دیکھتے ہی دیکھتے دنیا کی بڑی بڑی طاقتیں وہ انسانی تاریخ کا ایک دردناک اور عبرتناک باب بن کر رہ جاتی ہیں. اس پر جو ہے قرآن نے متوجہ کیا. پھر اس کے بعد میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو قوم تھی، یہ قوم جو بنی اسرائیل ہے، یہ صحرائے سینا میں پہنچی. وہاں پر اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے بڑے انتظامات فرمائے، آسمان سے منّا و سلویٰ نازل فرمایا، ان کے لیے پہاڑوں سے چشمے جاری فرمائے. 12 قبیلے وہ جو ہے پانی حاصل کرتے الگ الگ چشموں سے، وہ سارے وسائل ان کو عطا کی گئے. لیکن اس موقع پر ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے یہ کہا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں اب تمہارے لیے اللہ کے احکامات لانے کے لیے کوہ طور پر جا رہا ہوں، اور کوہ طور پر میں 30 دن رہوں گا. اور وہاں اللہ تعالیٰ نے 40 دن تک حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پر تورات کی تختیاں عطا فرمائیں، جس میں واضح طور پر ایک اسلامی تمدن کے سارے اصول بیان کیے گئے کہ کیسے اسلامی تمدن انسانی دنیا میں اس کا دستور کیا ہوگا، اس کے اصول کیا ہوں گے، اس کے قوانین کیا ہوں گے. اور اپنی قوم کو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ہارون علیہ السلام کی سرپرستی میں دیا. لیکن سامری نام کا ایک انتہائی گمراہ کن آدمی، اس نے پوری قوم کو بہکانے کی کوشش کی اور اسے شرک میں مبتلا کرنے کی کوشش کی، اور بچھڑے کی پوجا کے فتنے میں ان کو ڈال دیا. جب موسیٰ علیہ السلام واپس آئے اور انہوں نے قوم کا یہ حال دیکھا، اپنے بھائی پہ غضبناک ہوئے، قوم پہ غضبناک ہوئے، اور سامری جو ہے وہ ایک ذلت آمیز موت کا شکار ہوا. قوم فرعون، یعنی وہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو قوم تھی بنی اسرائیل، ان کو اس بات کا احساس ہوا. وہ اپنے پیغمبر کی طرف متوجہ ہوئے، انہوں نے کہا کہ اے پیغمبر ہمیں معاف کر دو، ہمارے لیے مغفرت کی دعائیں کرو. تو وہ اپنی قوم کے 70 اصحاب کو لے کر پھر کوہ طور کی طرف گئے تاکہ اللہ سے روئیں، گر گڑائیں اور اپنی خطاؤں کی درگزر کے مغفرت طلب کریں. اور جب وہ وہاں پہنچے اور وہاں پر جو ہے کوہ طور پر ان سے عہد لیا گیا، یہ عہد لیا گیا کہ اب ہم اے اللہ تیری طرف پلٹ چکے ہیں، اب ہم تیری نافرمانی نہیں کریں گے. اور اللہ تعالیٰ نے ان کی جو ہے توبہ قبول فرما لی. اور توبہ قبول فرمانے کے بعد میں اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ دیکھو وسیع رحمتی کل شیء، میری رحمت ہر چیز پر چھائی ہوئی ہے. میں گناہوں پر پکڑ بعد میں کرتا ہوں، لیکن میری رحمت تمہیں بار بار موقع دیتی ہے. اور میری یہ رحمت ان لوگوں پر ہمیشہ چھائی رہے گی جو لوگ اللہ کی آیات پر ایمان لائیں گے، نماز قائم کریں گے، اللہ کی اطاعت و فرمانبرداری کریں گے. پھر اللہ تعالیٰ نے اسی جگہ پر یہ بات ارشاد فرمائی کہ الذین یجدونہ الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، کہ میری یہ رحمت ان لوگوں پر بھی سایہ فگن ہوگی جو لوگ تورات اور انجیل میں اپنے نبی امی کو پاتے ہیں. وہ نبی امی جو آخری نبی ہوگا، اور جو نبی نیکیوں کو حکم دے گا، برائیوں سے روکے گا، جو چیزیں طیبات ہیں ان کو حلال کرے گا، جو خبائث ہیں ان کو حرام کرے گا، جو انسانوں کو بوجھوں سے آزاد کرے گا، اور جو انسانوں کو غلامی کی زنجیریں جس میں وہ جکڑے ہوئے ہیں، روایات کی زنجیریں جس میں انسانیت جکڑی ہوئی ہے، اس کی بندشوں کو توڑے گا. اس پیغمبر پر جو لوگ ایمان لائیں گے ان لوگوں پر اللہ کی رحمتیں نازل ہوگی. پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بات یہاں پر جو ہے نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک وسیع تعارف پیش کیا کہ یہ نبی جو ہوں گے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہ یہ بڑے عظیم پیغمبر ہوں گے، اور اس پیغمبر پر جو لوگ ایمان لائیں گے وہ خدا کی رحمتوں کے مستحق قرار پائیں گے. پھر اس کے بعد میں اللہ تعالیٰ نے اگلی آیت میں نبی امی پر ایمان لانے والی امت پر 4 باتیں لازم قرار دی کہ اس نبی کو ماننے کے لیے 4 باتیں تمہاری زندگی میں پائی جانی چاہیے. پہلی بات کیا ہے؟ فالذین آمنوا بہ، کہ تم اپنے پیغمبر پر حقیقی ایمان لاؤ، شعوری ایمان لاؤ. یہ نبی کا پہلا حق ہے امت پر. دوسری بات فالذین آمنوا بہ وعزروہ، تم اپنے نبی کی تعظیم و توقیر کرو، اپنے نبی کی تعظیم و توقیر، اس سے محبت، اس سے عشق. اور تیسری بات وَنَصَرُوهُ، تم اپنے نبی کی مدد کرو. اور چوتھی بات وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ، تم نبی کے اس نور کی پیروی کرو جو قرآن کی شکل میں اس پہ نازل ہوا. وحی الہی جو اس نبی پر نازل ہوئی ہے اس کی اتباع کرو.
یہ چار باتیں اگر کسی امت میں پیدا ہو گئی جو نبی آخر الزماں کی امت ہوگی تو وہ امت خدا کی رحمتوں کے سائے میں رہے گی اور وہ امت ہمیشہ کامیاب و کامران ہوگی۔ پھر اس کے بعد میں اللہ نے اسی آیات کے کنٹیسٹ میں یہ بتایا کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم انسانی تاریخ کے وہ آخری پیغمبر ہیں جو پیغمبر پوری انسانیت کے پیغمبر ہیں۔ قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، یہاں پر نبی سے کہا گیا کہ آپ اعلان کیجئے کہ اے نبی آپ دنیا کے سارے انسانوں کو یہ بتا دیجئے کہ اے لوگو، دنیا میں جتنے انسان پائے جاتے ہیں میں اللہ کی طرف سے تمہارا پیغمبر ہوں، دنیا کے سارے انسانوں کے لیے میں نبی بنا کر بھیجا گیا ہوں اس اللہ کی طرف سے جو زمین و آسمان کا مالک ہے۔ پھر اس کے بعد میں اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی قوم کی جو داستان ہے اس میں سے یہ بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی قوم پر اتنے احسانات فرمائے، فرعون کے ظلم و جبر سے اس کو آزاد کروایا، اس کے باوجود بھی وہ ناشکر رویے پر قائم رہی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی اس قوم کے سبت کے واقعے کو بیان فرمایا کہ سمندر کے کنارے اس قوم کو جو آباد کیا گیا تھا اور ان سے کہا گیا تھا کہ سبت کے دن یعنی سنیچر کے دن وہ مکمل طور سے اللہ کی عبادت کے لیے اپنے آپ کو فارغ کر لے اور اس دن وہ مچھلیوں کا شکار نہ کریں، لیکن وہ اس دن بھی مچھلیوں کا شکار کرنے لگے اور انہوں نے انہوں نے جو اللہ کے حدود کی مطلب اسے تجاوز کیا، تو نتیجہ یہ ہوا کہ جن لوگوں نے بنی اسرائیل میں سے اللہ کے حدود کو مانا اور لوگوں کو بھی اس کی دعوت دی وہ لوگ بچا لیے گئے، اور جن لوگوں نے حدود توڑے اور اس پر گامزن رہے اللہ تعالیٰ نے اس پوری قوم کو بندر بنا دیا اور دنیا کے سامنے اس کو ہمیشہ کے لیے تاریخ کا ایک عبرتناک قوم کی حیثیت سے اس کو دنیا کے سامنے پیش کیا۔ پھر اس کے بعد میں اللہ تعالیٰ نے انسانی تمدن کے ابتدا سے پہلے کہ اللہ نے یہ بتایا کہ دیکھو ہم نے اولاد آدم کو زمین پر بھیجنے سے پہلے یعنی انسانوں کی روحوں کو جمع کیا عالم روحانی میں، انسانی جتنے انسان قیامت تک زمین میں آنے والے ہیں، اور ان کی روحوں کو جمع کرنے کے بعد میں اللہ تعالیٰ نے ان کے سامنے ایک سوال کیا، اور یہ سوال کیا تھا؟ الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو قالوا بلا شہیدنا، تو سارے عالم انسانی کی ارواح نے اس وقت خدا کے روبرو یہ کہا یا اللہ یہ کیا شک کی بات ہے، تو ہی ہمارا رب ہے، تو ہی ہمارا رب حقیقی ہے۔ تو اللہ نے کہا کہ میں نے یہ اس لیے کہا ہے کہ کہیں زمین پر جا کر تم اس بات کو نہ فراموش کر دو کہ ہم کو یہ بتایا ہی نہیں گیا تھا کہ تو ہمارا رب ہے۔ تو یہاں قرآن نے اس بات کی طرف متوجہ کیا کہ انسانی فطرت میں اللہ کی توحید موجود ہے۔ اگر انسان اپنی فطرت کو ٹٹولے تو اسے جگہ جگہ اللہ رب العالمین کی توحید کا نور ملے گا، اسے محسوس ہوگا کہ ایک عظیم خدا ہے جو اس کے وجود میں اس کو یہ بتاتا ہے کہ میں کائنات کا اکیلا خدا ہوں، پوری کائنات کا خالق و مالک ہوں۔ پھر اس کے بعد میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات بتائی کہ جن لوگوں کو وحی الہی بخشی گئی، اللہ کی آیات کا علم بخشا گیا، ان میں بھی بعض لوگ ایسے ہیں جو اللہ کی آیات کو پڑھنے کے باوجود بھی، سمجھنے کے باوجود بھی اللہ کی آیات کے ذریعے دنیا طلب کرتے ہیں، آخرت کے طلبگار نہیں بنتے اور صرف مادہ پرستی کا شکار رہتے ہیں۔ تو قرآن مجید نے ایسے لوگوں کو زمین پر کتوں سے تشبیہ دی ہے کہ اگر تم ان پر حملہ کرو، ان کو جھڑکاؤ تو بھی وہ زبان لٹکاتے ہیں اور نہ جھڑکاؤ تو بھی زبان لٹکاتے ہیں۔ کیا پیاری باتیں قرآن نے دل کو دہلا دینے والی پیش کی کہ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ فَاتَّبَعَ هَوَاهُ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ إِنْ تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثْ أَوْ تَتْرُكْهُ يَلْهَث۔ قرآن نے کہا کہ ان کے سامنے مثال پیش کرو اس شخص کی جس کو ہم نے اپنی آیات کا علم بخشا اور وہ اللہ کی آیات کی پابندی سے نکل بھاگا، شیطان اس کے پیچھے پڑ گیا اور وہ زمین میں گمراہ ہو کر رہ گیا۔ اس نے اللہ کی آیات کے ذریعے اگر اللہ چاہتا تو اس کو بلندی عطا فرماتا، یہ اللہ کی آیات اس کو بلندیاں عطا کرتی، روحانی بلندیاں، اخلاقی بلندیاں عطا کرتی، لیکن وہ زمین سے چمٹ کر رہ گیا، مادہ پرستی کا شکار بن گیا۔ اور اس کی مثال ایسی ہے کہ ایک کتا کہ جس کو تم جھڑکاؤ تو بھی زبان لٹکاتا ہے، نہ جھڑکاؤ تو بھی زبان لٹکاتا ہے۔ کتا جو ہے اس کی دو بڑی بری خصلتیں ہوتی ہیں، ایک تو یہ کہ کتا شکم پرست ہوتا ہے اور دوسرے یہ کہ کتا جو ہے شہوت پرست ہوتا ہے۔ شکم پرستی اور شہوت پرستی یہ کتے کی طبیعت کا مستقل حصہ ہے۔ تو قرآن نے کہا کہ ایسے ہی وہ لوگ جو اللہ کے کلام کو پانے کے باوجود بھی
روحانی بلندیوں کو نہیں پہنچتے، ایمانی قدروں کو اپنی زندگی میں پیدا نہیں کرتے، اللہ کی آیات کی پابندی نہیں کرتے، بلکہ ہوس ان پہ غالب رہتی ہے اور وہ اللہ کی آیات کے ذریعے بھی اپنی دنیا کو بنانے میں مگن رہتے ہیں، وہ زمین کے کتے ہیں۔ پھر اس کے بعد میں قرآن مجید نے بڑی غیر معمولی بات کہی۔ قرآن نے کیا کہا؟ قرآن نے یہ بات کہی کہ زمین میں جو لوگ غفلت کے ساتھ جیتے ہیں، ذلت اور نامرادی ان کا ہمیشہ مقدر ہوتی ہے۔ وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَٰئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَٰئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ۔ اے پیغمبر، حقیقت یہ ہے کہ ہم نے انسانوں اور جنوں کی ایک بہت بڑی تعداد کو جہنم کے لیے پیدا کیا ہے، ایک کثیر تعداد جہنم کے لیے، آتش دوزخ کے لیے بنائی گئی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ان کو دل و دماغ بخشے گئے جن سے وہ سوچتے نہیں، ان کو آنکھیں بخشی گئی جن سے وہ دیکھتے نہیں، ان کو کان بخشے گئے جن سے وہ سنتے نہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ انسان کو غیر معمولی صلاحیتیں جو بخشی ہیں، مشاہدے کی صلاحیتیں، بصارتیں، بصیرتیں، سوچنے سمجھنے کی صلاحیتیں، ذہانتیں، اور اسی کے ساتھ ساتھ انسان کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے بولنے کی صلاحیتیں جو بخشی ہیں، جو علوم کے گیٹ ویز ہیں، تدبر کے راستے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے کہ یہ اللہ کی عظیم وسائل کے ذریعے یہ اللہ کو اور زمین کے حقائق کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے۔ غافل، قرآن کیا کہتا ہے؟ اولئک کالانعام، یہ دنیا میں جانوروں کی طرح جیتے ہیں، انعام کی طرح، مویشیوں کی طرح جیتے ہیں۔ مویشی کیا کرتے ہیں؟ مویشی صرف دنیا میں دو ہی کام کرتے ہیں، ایک تو یہ کہ جہاں کھانا ملا وہاں جاتے ہیں اور کھاتے ہیں اور پیٹ میں ڈال لیتے ہیں، اور پھر اپنی شہوانی ضرورت پوری کر کے اپنی نسل کو آگے بڑھا دیتے ہیں۔ گویا کہ پیٹ پوجا کرتے ہیں اور بس وہ دنیا کے اندر ان کی جو ہے نسل چلتی رہتی ہے۔ تو قرآن نے کہا کہ جس طرح مویشی دنیا میں گونگے بہرے ہوتے ہیں اور ان کے تمدن میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی، ان کے اندر کوئی اخلاقی اور روحانی بلندی نہیں ہوتی، ایسے ہی دنیا کے اندر یہ لوگ ہوتے ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے اتنا غیر معمولی قسم کی صلاحیتیں بخشی ہیں، غور و فکر کی، سوچنے سمجھنے کی، دیکھنے کی، وہ ان صلاحیتوں کے ذریعے اپنی شخصیتوں کے نشوونما اور ایمانی قدروں کے فروغ کے بجائے وہ جو ہے مویشیوں کا راستہ اختیار کرتے ہیں۔ اور قرآن نے کیا کہا؟ مویشیوں سے زیادہ ذلیل ہوتے ہیں، بل ہم اضل، بلکہ یہ ان سے بھی زیادہ ذلیل ہوتے ہیں۔ اولئک هم الغافلون، اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ غافل رہتے ہیں۔ یہاں قرآن مجید نے غفلت کو انسانیت کے سب سے بڑے زوال اور ذلت کے طور پر پیش کیا ہے۔ اللہ یہ نہیں چاہتا ہے کہ انسان دنیا میں ایک غافل اور ایک بالکل لاپرواہ قسم کی مخلوق ہیں۔ اللہ چاہتا ہے کہ انسان دنیا کے اندر بھرپور اپنی صلاحیتوں کا استعمال کرتے ہوئے خدا کے مقصد تخلیق کو پورا کریں، اپنے مقصد وجود کو پورا کریں۔ پھر اس کے بعد میں قرآن یہ جو صورت ہے سورہ اعراف یہ مکمل ہو رہی ہے، آخر کی صورتیں ہیں۔ اس میں پھر اللہ تعالیٰ نے اس آنے والی قیامت کے برپا ہونے کے منظر کو پیش کیا کہ یہ قیامت عنقریب برپا ہوگی، اللہ کی عدالت میں یہ سارے انسان پیش کیے جائیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں سے یہ بات بھی کہی کہ فَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، یاد رکھو کہ جب بھی تمہارے سامنے قرآن پڑھا جائے پوری خاموشی کے ساتھ قرآن کی مکمل سماعت کرو۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ قرآن پڑھا جا رہا ہو اور تم ہنسی مذاق ٹھٹے ادھر ادھر کی باتیں اور بالکل لاپرواہ ہو، یہ بھی اللہ تعالیٰ کے غضب کو دعوت دینے والی بات ہے۔ لعلکم ترحمون، اللہ اسی صورت میں تم پر رحم فرمائے گا جب تم قرآن کو پورے آداب کے ساتھ سماعت کرو گے۔ پھر سورہ اعراف کی جو آخری آیت ہے وہ سجدہ تلاوت ہے۔ اس میں قرآن نے ایک مومن کو اس قدر آیات الہی کے ذریعے، وحی الہی کے ذریعے اتنا اس کے ذہن اور اس کے وجود کو اس قدر ایمانی شعور سے بھر دیا کہ وہ بالآخر خدا کے سامنے سجدہ ریز ہو گیا، کیونکہ اللہ کے کلام نے اس کو اتنی بلندی تک پہنچا دیا۔ تو آخری آیت اس کی یہ آیت سجدہ ہے کہ ایمان والے اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو جاتے ہیں۔ تو اس طرح سے یہ جو تراویح ہے آج اس میں جو سورہ اعراف مکمل طور سے پڑھی گئی ہے، یہ سورہ اعراف کے مختصر مضامین آپ کے سامنے پیش کیے گئے ہیں۔ سورہ اعراف کو اگر ہم مکمل طور سے مزید پڑھیں تو یقین جانیے کہ یہ سورہ اعراف ہماری پوری زندگی کے اندر انقلاب اور تبدیلی لائے گی۔ ہم جو اس کا خلاصہ پیش کر رہے ہیں یہ خلاصہ دراصل اس کا حق نہیں ہے، اس کا حق نہیں ہے، کیونکہ اگر خدا کے کلام کا جو خلاصہ ہے وہ خلاصہ پیش کر کے اور اس کو سن کے اگر ہم مطمئن ہو گئے تو گویا کہ کہیں نہ کہیں ہم نے اس کلام کی عظمت
اور اللہ رب العالمین کے کلام کا جو حق ہے وہ اس کو مکمل طور سے ادا نہیں کیا۔ کسی شاعر نے جو بات کہی تھی کہ ایک بھی لفظ ہٹانے کی نہیں گنجائش، ایک بھی لفظ ہٹانے کی نہیں گنجائش، میرے پیغام محبت کا خلاصہ نہ کرو۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں قرآن کو مزید گہرائیوں کے ساتھ سمجھنے اور اس کی آیات کو اپنی زندگی میں برتنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔